شر کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، شر تو انسان کے سوء لیکن انسان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اس میں کیا شک ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہی شر کا خالق ہے؟ نہیں، یوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تب ہوتا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روبوٹ کے طریقے پہ بنایا ہوتا، اس میں شر کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہوتی اور وہ شر کرنے پہ مجبور شر ہوتا. کرنے کی ترغیب تو رکھی نا. ترغیب نہیں رکھی. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. کیا حضرت آدم کا ارادہ بھی کمزور پڑ گیا تھا جو شیطان انہیں بہکانے میں کامیاب ہو گیا؟ آدم ہی تھے، یعنی وہ کوئی الگ سے مخلوق تو نہیں تھے نا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہمیں یہ بتایا کہ آدم کو کیا صلاحیتیں دی گئی ہیں. دیکھیے، پہلی بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ آدم کے پاس ارادہ بھی ہے اور اختیار بھی ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان اپنی فطرت کو صالح رکھے تو پھر اس کے بعد شیطان اس وقت تک اس کو نہیں بہکا سکتا جب تک کہ اس کے اپنے اندر کمزوری نہیں پیدا ہو جاتی. وہ کمزوری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ بعض اوقات کسی اچھے پہلو سے بھی پیدا ہو جاتی ہے. مثلا قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ شیطان نے بار بار جس چیز کی ترغیب دی سیدنا آدم علیہ السلام کو، وہ چیز اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں تھی. اس نے کہا کہ آپ اس درخت کا پھل اگر چکھیں گے تو اس سے آپ کو حیات جاوداں حاصل ہو جائے گی، ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، آپ اٹرنل لائف میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ موت آپ کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے. اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہیں چکھا تو اس کا نتیجہ آپ کے حق میں یہ نکلے گا کہ آپ موت کے حوالے کر دیے جائیں گے. تو انسان زندگی کا خواہاں ہے، حیات جاوداں چاہتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قدیم ترین کہانیوں سے ہم آب حیات کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. اگرچہ خضر بھی وہاں جا کے رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن بہرحال نکل تو کھڑے ہوتے ہیں. تو شیطان نے بالکل یہی بات کہی. قرآن مجید میں الفاظ یہ ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، الا ملک لا یبلا، ایک ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ درخت کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ ایک مجازی تعبیر تھی، ہمیشگی کا درخت. میں نے تو اس کو واضح کیا ہے اپنی تفسیر میں بھی کہ اصل میں شیطان نے کیا شیطان نے آ کر وہی جذبات بھڑکائے جو آج بھی ہمارے لیے سب سے بڑی لغزش کا باعث بنتے ہیں. یعنی انسان کے اندر ایک انانیت ہے، دوسرے جنس کے داعیات ہیں. اس نے ان دوسرے داعیات کو بھڑکا دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ معاملہ ہو گیا جس سے اصل میں نسل کی ابتدا ہوئی. اور یہ نسل کی ابتدا ہے جس کو اس نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں تو موت آ جائے گی. زندگی آپ کو ملی اسی صورت میں سکتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو آگے بڑھائیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اس مشورے پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ معاملہ ہونا شروع ہو گیا جس کے بعد اگر شیطان پھر حضرت آدم کو نہ بہکاتا تو بنی نوع انسان کبھی وجود میں نہ آتی. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو واقعات کے بارے میں یہ طے کرنا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا، اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم بنائی، اس اسکیم کا ظہور کسی دوسری صورت میں ہو جاتا. اسباب کام کرتے. شیطان نے اللہ میاں کی اسکیم میں مداخلت کی. اللہ تعالیٰ کی تو اسکیم ہی یہی تھی. یہی اسکیم تھی کہ آدم و حوا کو بنایا جائے، یہ اسکیم تھی کہ انہیں اقتدار دیا جائے، یہ اسکیم تھی کہ انہیں اختیار دیا جائے، زمین کی بادشاہی ان کو منتقل کی جائے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ شیطان کا واقعہ تو بہت بعد میں پیش آیا. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ کہہ رہے ہیں، ابھی ارادہ کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا. تو اختیار اور اقتدار جہاں ہوگا وہاں اس کا استعمال بھی ہوگا. دیکھیے، لفظ اختیار اور لفظ اقتدار یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس کے استعمال کرنے کا حق دیا جائے. جب آپ اسے استعمال کریں گے، اچھا بھی کریں گے، برا بھی کریں گے، غلط بھی کریں گے، صحیح بھی کریں گے. تو انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور اس اختیار کو استعمال کوئی غلط معنی میں نہیں کیا. یعنی ایک ایسی چیز کی ان کو ترغیب دی گئی جو اپنی ذات میں بالکل جائز چیز تھی، اس میں کوئی ممانعت نہیں تھی. وقتی طور پر اس کو روک کر کچھ سبق دینا پیش نظر تھا اور وہ سبق حاصل ہو گیا. یعنی معلوم ہو گیا کہ سرکشی اور انانیت نہ ہو تو غلطی کرنے کے بعد بھی انسان خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اگر انسان خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور معاف ہی نہیں کرتا بلکہ برگزیدہ کر کے پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیتا ہے. ٹھیک، آپ پوچھیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان ایک فارم آف بیہیویئر ہے رادر دین پرسونیفائڈ فارم، تو پھر ابلیس کا نام دے کے اس کو ایک پرسونیفائی کر کے تو ہمیں ایک ایکسکیوز دے دیا گیا ہے کہ ہم ڈارک سائڈ آف ہیومینٹی کو بلیم کر دیں شیطان کے اوپر. تو ہماری جو ایک ہر انسان میں ایک بہت پازیٹیو اور ایک بہت نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے. اٹس دا بیلنس دیٹ میٹرز. تو اگر ہمارا بیلنس خراب ہو جائے اور ہم نیگیٹو سائڈ پہ چلے جائیں تو اٹس جسٹ ویری ایزی ٹو سے کہ مجھے تو شیطان نے بہکایا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک رویے کا نام ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ جس وقت یہ رویہ کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو پھر اس شخص کے لیے یہ ایڈجیکٹو یا اس میں صفت استعمال کیا جاتا ہے. یعنی شیطنت تو ایک رویے کا نام ہے، لیکن اس کو کوئی اختیار کرے گا نا. انسان اختیار کرے گا، جنات بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس بھی ارادہ اور اختیار ہے. پھر دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اصل میں ابتدا ہم سے ہوتی ہے.
یعنی کسی کو ہمارے اوپر اثر انداز ہونے کا حق نہیں دیا گیا جب تک ہم خود اس کے لیے موقع فراہم نہیں کر دیتے. ہمیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے, ہم اس ارادے اور اختیار کو یا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں. جب ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو اس موقع کے اوپر پھر شیاطین جن کو بھی اور انسانوں کے اندر جو سرکش لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہمیں ترغیب دیں. دیکھیے ایک آدمی کے اندر جرم کرنے کے داعیات پیدا ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ جو گرد و پیش میں آپ ہی کی گرد و پیش میں موجود ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, اس کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ایسی صحبت وجود میں آتی ہے جس میں بعض اوقات وہ ڈاکے ڈالنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیتا ہے, چوری کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیتا ہے. اب یہ لوگ جو پہلے سے غلط راستہ اختیار کیے ہوئے تھے یہ کس شخص کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب وہ اپنے ارادے کو غلط استعمال کرتا ہے تو ایک موقع پر شیاطین جن بھی اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلا انیشیٹو آپ لیتے ہیں, تحریک آپ کے اندر سے ہوتی ہے, فیصلہ آپ کرتے ہیں. انسان کا ارادہ و اختیار اتنی غیر معمولی قوت ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ تمام شیاطین پر اس کے ذریعے سے غلبہ پا سکتا ہے بلکہ اگر وہ ابتدا نہ کرے تو کوئی شیطان اس پر اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا. تو اصل میں پہلے تو ہم جو کچھ کرنا کرتے ہیں اور کسی کو آپ نہیں ٹھہرا سکتے اس معاملے میں مجرم. قرآن مجید نے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ. جو آدمی خدا کی یاد سے پہلے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے, پہلے انسان یہ کام کرتا ہے. خدا کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ نہیں سمجھتا, وہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اب جب وہ انسانوں کی جان مال آبرو کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ ہم پھر کسی نہ کسی شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ پھر اس کا ساتھی بن کر ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ بعد کا مرحلہ ہے, یعنی پہلے ہم ایک غلطی کرتے ہیں اس کے بعد آ کر شیاطین ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں. پہلے ہم غلط کام کے لیے باہر نکلتے ہیں, اس کے بعد بری صحبت ہم پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے انسانوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں اسی طرح آپ جنات سے بھی متاثر ہوتے ہیں. صاحب شیاطین جن مادی مخلوق ہیں, انسان بھی مادی مخلوق ہے, تو یہ شیاطین جن انسان کو مابعد الطبیعتی طریقے سے کس طرح بہکا سکتے ہیں؟ میرا پوچھنے کا مطلب ہے ان کا میکانزم آف ایکشن کیا ہے؟ یہ تو ہم نہیں جانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کے عمل کرنے کے طریقوں سے ہم واقف نہیں ہیں. لیکن دیکھیے موجودہ سائنس نے مادی علوم پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے جینز میں سے, ہمارے باہر, ہمارے داخل میں سے, ہمارے خارج میں سے, اس مادی کائنات میں سے ہم پر اثر انداز ہو رہی ہیں. یعنی کتنی چیزیں ہیں. پھر ان چیزوں کو گرفت میں لے لیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آوازیں جن کو ہم سمجھتے تھے کہ تحلیل ہو جاتی ہیں, ہمیں معلوم ہوا کہ محفوظ رہتی ہیں. ہم یہ خیال کرتے تھے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گی, معلوم ہوا کہ وہ خود کائنات کے نظام کے اندر نقش ہو جاتی ہیں. تو اس طرح بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جن کو ظاہر ہے کہ ہم بتدریج دریافت کرتے ہیں اور اپنے علوم میں بھی دریافت کر رہے ہیں. اب جنات کس طریقے سے کام کرتے ہیں, چند بڑی بڑی باتیں ان کے بارے میں بتا دی گئی ہیں کہ ان کی تخلیق مادے کی اس فارم سے ہوئی ہے جس کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھانے کے لیے انرجی سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ چونکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے تو اس وجہ سے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو آپ کے شعور پر جا کر اثر انداز ہو جاتی ہے. اثر انداز کس وقت ہوتی ہے؟ جب آپ اثر انداز ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے سمجھیے آپ جیسے عام طور پر آپ کو پیرا سائیکالوجی کے لوگوں نے یہ بتایا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ہپنوٹائز کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک معمول خود اپنے آپ کو پیش نہ کر دے. یعنی اگر آپ مزاحمت کرنا شروع کر دیں, آپ یہ مزاحمت کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو ہپنوٹائز نہیں ہونا, تو کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ کو نہیں کر سکتا. تو اصل میں آپ کا ارادہ ہے جسے پہلے آپ کمزور کرتے ہیں یا وہ کمزور ہو جاتا ہے. جب کمزور کر لیتے ہیں یا کمزور ہو جاتا ہے پھر سب کے اثر انداز ہونے کا موقع مل جاتا ہے. میں اگر یہ فیصلہ کر لوں کہ مجھے کوئی بری صحبت اختیار نہیں کرنی, کسی برے انسان کی ترغیب پر توجہ نہیں دینی, کان نہیں دھر رہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے میرے اپنے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے, میں کچھ کشش برائی کی طرف محسوس کرتا ہوں, اس کے بعد اس برائی کے علمبردار جو سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ میرے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے اگر یہ دیکھنا ہو تو آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں, سب سے بہتر نمونے آپ کو وہاں ملیں گے. یعنی کس طریقے سے پہلے اقتدار کی ہوس پیدا ہوتی ہے, دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے, اس کے بعد قوم ملک اس کے مفادات پس پش ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ان کے گرد و پیش وہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں جو پہلے سے سرکشی اختیار کر چکے ہوتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان کو بھی وہ اپنے ہی راستے کے اوپر چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل شیطان ایسے ہی کرتا ہے. صاحب لیکن ایک سمپل لاجک یہ ہے کہ جو سپیریئر پاور ہے
وہی ایک انفیریئر پاور کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. ایک انفیریئر پاور سپیریئر پاور کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اب اگر انسان اشرف المخلوقات ہے, ساری مخلوقات میں سب سے سپیریئر ہے, تو ایک انفیریئر مخلوق اس پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دونوں چیزیں غلط فہمی پر مبنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اشرف المخلوقات کی تعبیر قرآن کی تو نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو فضلنا علی کثیر ممن خلقنا, اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ سب مخلوقات پر یعنی فضیلت انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. یہ تو قرآن نے نہیں کہا, یہ کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے. یہ تو اصل میں ایک محاورہ ہے جو لوگوں نے اختیار کر لیا. ہر مخلوق اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتی ہے. انسان کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا ہے, بڑا شرف دیا ہے. یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم عطا کی ہے اور بڑا شعور دے کر اس کو بھیجا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ تمام مخلوقات میں برتری دی ہے. یہ کہا ہے عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہمارے یہاں متس کے طور پر مشہور ہو جاتی ہیں, بہت سی باتیں ہم اوہام کے طور پر مان رہے ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہم کہانیوں میں سن رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی خدا کی کتاب کو کھول کر نہیں دیکھتے کہ وہ کسی حقیقت کو کیسے بیان کرتی ہے. تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا, ہم نے بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ ایک برتر مخلوق کی صرف اثر انداز ہوگی. دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام حیوانات کتنے کمتر ہیں, اس کے باوجود ہم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہمیں مار تک ڈالتے ہیں, بعض اوقات ہم ان کے معاملے میں بالکل بے بس ہو جاتے ہیں. اگر کبھی تجربہ کرنا ہو تو ایک طرف انسان کی برتری دیکھیے کہ وہ شیر کو پنجرے میں قید کر لیتا ہے, دوسری طرف اس کی بے بسی دیکھیے کہ اگر جنگل میں کہیں سابقہ پیش آ جائے, کہیں جنگل میں سابقہ پیش آ جائے تو دیکھ لیجئے کس حالت کو پہنچ جاتا ہے. لیکن صاحب ہم جن کو پنجرے میں قید نہیں کر سکتے, ہم جانور کو تو کر لیں گے, جن کو کیسے کریں گے؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, دیکھیے بات یہ ہے کہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس معاملے میں لوگ اپنے تجربات مختلف بیان کرتے ہیں. اور ایک وقت آپ نے دیکھا قرآن نے بھی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جنات کو, جن کو آپ برتر مخلوق کہہ رہے ہیں, ان کو سیدنا سلیمان کی گرفت میں دے دیا تھا. وہ ان کے لیے کام کرتے تھے. یعنی قرآن مجید نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے. پھر وہ واقعہ بیان کیا جس کے بعد جنات کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے علم کے بھی حدود ہیں. وہ اتنا غیب کا علم نہیں رکھتا, اس لیے کہ سید سلیمان کی موت کے بارے میں وہ پہلے سے نہیں جان سکے کیا صورتحال ہوئی اور کیا نہیں ہوئی. تو یہ سارے معاملات پیش آتے رہتے ہیں. مختلف مخلوقات ایک دوسرے سے کام لیتی رہتی ہیں, ان کے کام آتی بھی رہتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ جنگ بدر کے بارے میں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں انسان لڑنے کے لیے اترے, لیکن ان کی مدد کے لیے ہم نے فرشتے ان کی پشت پر کھڑے کر دیے. تو وہاں دیکھیے کہ ایک بڑی برتر مخلوق جو فرشتے ہیں, جو جنات سے بھی زیادہ برتر ہے اپنی خلقت کے لحاظ سے, وہ انسان کی مدد, تائید اور اس کی رہنمائی کے لیے. لیکن صاحب اگر جنگ بدر میں فرشتے کھڑے کر دیے تو پھر جنگ احد میں کیوں نہیں کیے؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے مدد کرنے کا. وہ مدد کرنے کا قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو کوئی غلطی نہیں کرنی. اگر آپ نے صبر اور ثبات سے کام لیا ہے تو مدد ملے گی, اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں ملے گی. وہاں مسلمانوں نے غلطی کی, اس کی سزا دینی ضروری تھی, اس لیے کہ ان کا تزکیہ مقصود تھا, ان کو الگ کرنا مقصود تھا, اور یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے اپنی غلطیوں پر توجہ کریں. تو اللہ کے قانون کو سمجھنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ حفظان صحت کے اصولوں کی اگر پابندی نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد شفا بھی اللہ دیتا ہے, زندگی بھی اللہ دیتا ہے, موت بھی اللہ دیتا ہے, لیکن جو آپ نے خلاف ورزی کیا اس کی سزا بھی پھر اس کے قانون کے مطابق آپ کو مل جاتی ہے. تو یہی معاملہ اس وقت ہوا جنگ احد میں. تو آپ جانتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جنگی تدبیر بتائی تھی, مسلمانوں کے ایک حصے نے اس کی خلاف ورزی کی. جب خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہیں سورہ آل عمران میں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مقصد تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے حقیقی معنی میں اور کون نہیں کھڑا ہے. تو چونکہ دنیا آزمائش اور امتحان کے اصول پر بنی ہے, اس وجہ سے یہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی معاملہ کیا جائے. انسان جو رویہ اختیار کریں گے اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. ٹھیک, آپ پوچھیں. شیطان کس طرح کی چیزوں کے میں ملوث ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک غلط ارادہ کر لیتے ہیں, آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ ایک غلط کام کریں گے, آپ نے اپنے ارادے اور شعور سے یہ فیصلہ کیا, آپ چل پڑے اس مقصد کے لیے, اب شیطان کو موقع ملتا ہے, آپ معمول بن چکے ہیں اس کے. اب جس وقت آپ اپنے آپ کو ایک معمول کی حیثیت سے پیش کر دیتے ہیں, یہ آپ کا ارادہ ہے, اس کے بعد وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو کسی برائی کے حوالے کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر شیاطین جن بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور شیاطین انس بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں جو ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے وہ اپنے اندر ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ جو کچھ ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہو رہا ہے وہ اپنے گھر میں آپ دیکھ سکیں. اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو انسان بھی جس وقت کسی سگنل کو ریسیو کرنے کے اپنے آپ کو قابل بنا لیتا ہے اور وہ اپنے ارادے اور اختیار سے بناتا ہے, پھر انسانوں کا سگنل بھی اس تک پہنچتا ہے اور جنات کا بھی اس تک پہنچتا ہے اور فرشتوں کا بھی پہنچتا ہے. غامدی صاحب, یہاں سے ہم آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اچھا, سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ
انسان کی اپنی فری ول تو ہوتی ہے لیکن وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے اور غلط کام کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا, اس کے بعد یہ بھی کہا کہ انسان پہلے ایک فلسفے میں یقین رکھتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر وہ حرکات کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط اور صحیح میں فرق کیا ہے, یہ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فرض کریں کہ ایک مزدور ہے جو سارا دن کام کرتا ہے اور ساری زندگی محنت کرتا ہے, لیکن اب اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے, اس کے پاس اس کے بچے جو ہیں 6 دن سے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب ان کی وہ حالات دیکھ کے وہ کسی آٹے کی فیکٹری میں ڈاکہ ڈالتا ہے تو کیا اس کے اوپر شیطان نے ایکٹ کیا ہے؟ اسی طرح صحیح اور غلط میں فرق کہاں سے بیان ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک ڈومیننٹ آئیڈیالوجی چاہیے ہوتی ہے. آپ اگر کمپیریٹیو ریلیجن دیکھیں اسلام سے باہر نکل کے, کہ جتنے بھی مونوتھیسٹک معنی کہ ایک خدائی قوت میں یقین رکھنے والے جتنے بھی اب تک مذاہب آئے ہیں, ان سب میں شیطان اور اس کے اپوزٹ ایک خدائی قوت میں یقین کی بات کی گئی ہے تاکہ ان میں ایک بیلنس پیدا ہوا ہو, اور اسی کی بنیاد کے اوپر کافی کام کیے جاتے ہیں. صحیح اور غلط میں کیا کہتے ہیں فرق بیان کیا جاتا ہے, نہ کہ اس کے جو آپ کی ایک مادیاتی کنڈیشن ہے آپ اس کو اینڈ میں اگنور کر دیتے ہیں. اچھا, بہت سارے سوالات جمع ہو گئے. پہلے تو اچھائی اور برائی. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا شعور انسان خود لے کے آیا ہے. یعنی جس طریقے سے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں اور سننے کے لیے کان دیے گئے ہیں, اسی طرح انسان کو ایک حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے. میں جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں تو جس طرح میں اپنی جنسی جبلت کو دریافت کر لیتا ہوں, بالکل اسی طریقے سے میں خیر اور شر کا شعور بھی اپنے اندر پاتا ہوں. اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, یہ میرے ضمیر کے اندر بدیت ہے. انسان نام ہی اس چیز کا ہے کہ جانوروں کے بالکل برخلاف وہ خیر و شر کا, اچھائی اور برائی کا شعور رکھتا ہے. لیکن اچھائی اور برائی کا یہ شعور مجمل ہے, یعنی اس کی کچھ بنیادیں واضح کر دی گئی ہیں. مثال کے طور پر قرآن نے ہماری رہنمائی کی کہ ہم چند بنیادی حقائق کو جانتے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں کبھی کسی اختلاف سے دوچار نہیں ہونا پڑتا. وہ عالمگیر سچائیاں ہیں, عدل ہے, احسان ہے, رشتہ داری کے حقوق کا تحفظ ہے, کسی کے جان مال آبرو کے خلاف اقدام نہ کرنے کا داعیہ ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو مسلمہ ہیں پوری انسانیت میں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کی اپلیکیشن کرنا ہوتی ہے ہمیں. جب ہم ان کی اپلیکیشن یا ان کے اطلاق کی طرف جاتے ہیں تو یہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں. ان غلطیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری کیا اور ان کے ذریعے سے ہدایت دی, جس طرح کہ آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا. ظاہر ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کے اوپر خیر بھی بالکل متعین ہو جاتا ہے, شر بھی بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک آدمی اپنے بچوں کی مجبوری کی وجہ سے ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا ہے, تو یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بات کہ مجبوری بعض اوقات انسان کو یہاں بھی پہنچا دیتی ہے. لیکن اگر اس آدمی سے آپ یہ پوچھیں کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ جائے تو اس کو خیر کہو گے یا شر کہو گے؟ قرآن مجید نے اس کو بڑی خوبصورت تعبیر سے واضح کیا ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں روز لوگ کم تولتے ہیں اور کم تول کے دیتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, لیکن کوئی اپنے مال میں ملاوٹ کرانے کے لیے کبھی تیار ہو گیا ہے؟ کوئی کم تلوانے کے لیے تیار ہو گیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی وقت بازار میں گئے ہوں اور یہ خیال کر کے گئے ہوں کہ آج مجھے کوئی کم تول دے تو کتنا ہی اچھا ہو, آج مجھے کوئی ملاوٹ کر کے کوئی مال دے دے تو کتنا ہی اچھا ہو؟ یہ انسان کے اندر خیر اور شر کا شعور ہے. وہ جب ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات مجبوری, بعض اوقات حالات اس درجے اس پر غلبہ پا لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اس جرم کو بھی نظر انداز کرنا پڑے بعض حالات میں. لیکن یہ کہ یہ جرم ہے وہ بھی جانتا ہوتا ہے, ہم بھی جانتے ہوتے ہیں, اور وہ معاشرہ بھی جانتا ہوتا ہے, جو بعض اوقات اپنی ستم ظریفیوں سے انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے. اس سے خیر اور شر تبدیل نہیں ہوتے. رہ گئی یہ بات کہ اس میں شیاطین کب اپنا کام شروع کرتے ہیں. میں نے بار بار توجہ دلائی کہ جیسے ہی آپ اس راستے پر پڑتے ہیں, یعنی وہ آدمی گھر سے نکلا, اب وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے, اس موقع کے اوپر اس کو ایک پستول چاہیے. سوسائٹی میں بہت سے شیاطین موجود ہوتے ہیں جو ٹھیک اس کی اس مجبوری اور کمزوری کے لمحے میں اس پر مسلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ مسلط ہوتے ہیں انسانوں کے اندر سے, اسی طرح جنات بھی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے بالکل برعکس فرض کیجئے, ایک آدمی سخت مجبوری کے عالم میں بھی کوئی برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, سخت سے سخت حالات کے اندر بھی خدا کے دیے کے اوپر کانے ہوتا ہے, اس کے اوپر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جاتی ہے تو اس میں بھی وہ اخلاقی اصولوں کا خیال رکھتا ہے, تو فرشتے اس کے اوپر سکینت نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اس ارادے کی قدر کرنے کے لیے. اسی کو بیان کیا قرآن نے ایک تمثیل میں کہ سیدنا یوسف نے اپنے کردار کی حفاظت کی, مسلسل حفاظت کی, برسوں حفاظت کی. ایک موقع ایسا آ گیا کہ جس میں جب زلیخا نے انہیں اپنی طرف دعوت دی تو اس وقت کردار کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام بن گیا. یعنی ترغیب ایسی تھی, معاملات اس طرح کے تھے, صورتحال ایسی بنا دی گئی کہ کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا. اب خدا کی قوت نمودار ہوئی اور اپنے بندے کو اس نے برائی نہیں کرنے دی.
تو یہ چیز جو ہے یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اس کا استحقاق ثابت کر دیتے ہیں، یعنی جب آپ اس قابل اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ اب خدا بھی آپ کی مدد کرے، فرشتے بھی آپ کی مدد کریں۔ بین ہی یہی معاملہ شیاطین کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ جب کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں پھر ایک وقت میں شیطان آپ پر قابو پا لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے نفسیاتی امراض کا مطالعہ کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کا مریض پہلے دن ڈپریشن کا مریض نہیں ہو جاتا، پہلے مرحلے میں یہ چیز اس کے اندر اس کے ارادے کی کمزوری سے داخل ہونا شروع ہوتی ہے، پھر ایک وقت تک وہ اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ مقابلہ نہیں کر پاتا، یعنی آہستہ آہستہ بیماری ہی اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ اصل میں پورے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی صاحب، سورہ سواد میں قرآن مجید میں شیطان اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے رب تیری عزت کی قسم میں تیرے سب بندوں کو بہکاؤں گا سوائے ان لوگوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا یا خالص کر لیا ہے۔ یہاں خاص لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں اور انہیں عام لوگوں کے مقابلے میں شیطانی ترغیب سے ڈیوائن امیونٹی کیوں دی گئی ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ شیطان نے اپنی سرکشی کا جب اظہار کیا ہے تو اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ میں تو اپنی طرف سے ہر ایک ہی کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کہہ رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہر ایک کو پکڑنے کی کوشش کروں گا، لیکن کامیاب کہاں ہوں گا؟ کامیاب وہاں ہوں گا جہاں کوئی تیرا بندہ نہیں رہے گا۔ یعنی یہاں جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جن بندوں کو تو نے اپنا بندہ بنا لیا ہے، اور خدا اپنا بندہ کیسے بناتا ہے اس کو قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا کہ جو بندے خدا کو یاد رکھتے ہیں، جو خدا کے سامنے پیشی اور حاضری کے تصور کے ساتھ جیتے ہیں، ان کو خدا اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ تو جن کو خدا اپنا بندہ بنا لیتا ہے، جب وہ اس قابل اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، پھر شیطان ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہی بات ہے جس کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر بیان کیا، جب ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لی۔ یعنی جس وقت آپ نے اپنے اندر جو خیر کے دائیات تھے ان کو نشو و نما دی، شر کے دائیات پر آپ نے قابو پانے کی کوشش کی، تو یہ دیکھیے کتنی خوبصورت ادبی تعبیر ہے کہ وہی دائیات جو مجھے برائی کی طرف لے جاتے تھے اب وہ خدا کے سامنے صرف گندہ ہو گئے۔ شیطان کا تصور ہے یہ شر سے وابستہ ہے، اور شر کا کوئی بھی مذہبی فلسفہ 3 بنیادی نقطوں کو، پوسٹولیٹس کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا کامل خیر ہے اور شر موجود ہے۔ ٹھیک، اب اگر شر موجود ہے اور خدا اسے مٹانے کا خواہش مند بھی ہے تو پھر بھی کیا خدا قادر مطلق ہی رہتا ہے؟ خدا قادر مطلق ہے، لیکن اس نے خود آپ کو ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ ارادے اور اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو اس کا موقع دیا جائے کہ آپ چاہے تو صحیح راستہ اختیار کریں، چاہے تو غلط راستہ اختیار کریں۔ خدا جب چاہے باغ کھینچ لے، لیکن جب اس نے خود موقع دے دیا، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس پر اختیار رکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں ایک چیز کا نفاذ کر دوں، لیکن میں فیصلہ کرتا ہوں کسی حکمت کے تحت کہ مجھے یہ اختیار استعمال نہیں کرنا۔ تو خدا قادر مطلق ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن کیا وہ ہمارے طریقے کے اوپر ہر وقت اپنی قدرت کو استعمال کرے؟ اس نے اپنی قدرتی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں انسان کو، جنات کو، فرشتوں کو ایک دائرے میں اختیار دے رہا ہوں۔ جب اس نے اختیار دے دیا تو پھر اختیار کا تو طریقہ یہی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ جب آپ اس کو استعمال کرنے کا موقع دیں گے تو اس سے شر پیدا ہوگا۔ صرف شر کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہرگز نہیں، شر تو انسان کے سوء انسان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اس میں کیا شک ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہی شر کا خالق ہے۔ نہیں، یوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تب ہوتا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روبوٹ کے طریقے پہ بنایا ہوتا، اس میں شر کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہوتی اور وہ شر کرنے پہ مجبور شر کرنے کی ترغیب تو رکھی نا، ترغیب نہیں رکھی، صلاحیت دی ہے۔ صلاحیت کیا چیز دی ہے؟ صلاحیت اصل میں ایک بہت بڑی خیر دی ہے انسان کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اختیار۔ کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ یعنی ایک بے اختیار مخلوق کے مقابلے میں ایک با اختیار مخلوق بنا دی۔ دیکھیے لفظ اختیار کے اندر اتر کر اس پہ غور کریں، یہ جب دیا جائے گا اس کا استعمال ہوگا، استعمال برا بھی ہوگا، استعمال اچھا بھی ہوگا، ورنہ اختیار ہوا کیا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر موقع پر مداخلت کر لیتے، جیسے ہی آپ کسی غلط کام کا ارتکاب کرتے آپ کو پکڑ لیتے، تو پھر اختیار کیا ہوا؟ دینے کے معنی کیا ہوئے؟ دیکھیے اختیار دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو مہلت ملنی چاہیے کہ آپ اس کا استعمال کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سراپا خیر بنایا ہے، اس لیے کہ آپ کو انہوں نے اختیار دیا ہے، اختیار دیا تھا، اختیار ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ ہم جب اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے شر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دیکھیے ایک موقع کے اوپر اس کو بیان کیا نا کہ من شر ما خلق، یعنی یہ نہیں کہا کہ خدا شر کو پیدا کرتا ہے، یہ کہا کہ خدا نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان سے شر وجود میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو اس نے اختیار دیا ہوتا ہے، وہ اختیار کا غلط استعمال کر دیتی ہیں۔ اب یا تو آپ اختیار چھین لیں، ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اختیار دیں گے تو پھر آپ کو شر کے وجود کو ایک محدود مدت تک گوارا کرنا پڑے۔ ایسا قرآن مجید میں آتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے نہیں، نفس کے بہکاوے میں۔ تو اس شیطان کے بہکاوے میں اور نفس کے بہکاوے میں فرق ہے؟
نفس کے بہکاوے سے بات شروع ہوتی ہے، شیطان اس کے بعد اثر انداز ہونا شروع ہوتے ہیں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں خواہ انسانوں میں سے ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اندر سے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس واقعی کو اگر آپ پڑھیں، بائبل میں بھی پڑھیں، قرآن میں بھی پڑھیں، دیکھیے کیسے پیش آیا ہے۔ انسان کے اندر انانیت ہے، یعنی دو چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، ایک اپنی انا کا احساس، دوسرے جنس کی جبلت۔ اب وہاں ہوا کیا ہے، اس نے آ کے خدا کے حضور میں قربانی پیش کی ہے، اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی، اس سے اس کی انا پر چوٹ پڑی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس پر غور کرتا کہ قربانی کیوں قبول نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں ناراض ہے، میرے اندر کیا خرابی ہے، جس کی قربانی قبول کی گئی اس کے معاملے میں وہ حسد میں مبتلا ہوا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، اپنے ہی بھائی کو۔ تو یہ جو اس نے کیا ہے اس میں شیطان تو بعد میں داخل ہوگا۔ وہ حسد تو عورت کی وجہ سے تھا۔ یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید تو اس کو بالکل دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں کی قربانی اللہ کے حضور میں جب پیش ہوئی تو اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت یا عبادت کی قبولیت بتا دی جاتی تھی۔ تو جیسے یہ بتایا گیا تو فوراً بعد وہ اشتعال میں آ گیا، اور اشتعال میں آ کے ایک دن اس نے منصوبہ بندی کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ عورت کا قصہ جو ہے یہ کہانیوں میں ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا۔ ٹھیک، آپ پوچھیے۔ سر میرے خیال سے سر اس کے ایک کازیشن جو ہے، اس سے جو پیچھے کیوس ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سر میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں ڈیلیبریٹلی برا کام میں خود کر رہا ہوتا ہوں، میں نے کبھی فیل نہیں کیا اس کو سر، شیطان یہ جو بیٹا ہے سر، تو اس سے حوالے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات یہ کہ ابتدا تو آپ ہی کرتے ہیں نا، فلسفیانہ لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابتدا تو انسان ہی کرتا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ آپ نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، آپ کے دوستوں میں، آپ کے احباب میں بہت سے آپ پر اثر انداز ہونے شروع ہو گئے۔ میں تو بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ شیطان کو جناتی میں کیوں تلاش کر رہے ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جو خارج کی قوتیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیا آپ پر کبھی اثر انداز نہیں ہوئی؟ ہم سب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پہلا ارادہ ہم کرتے ہیں، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارے گرد و پیش میں انسان پائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے انہی انسانوں کے اندر سے بہت سے لوگ ہیں جن کی صحبت ہمیں بالکل غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ تو یہ کیسے آپ فلسفیانہ طور پر کہتے ہیں، یہ تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہے۔ ابتدا آپ کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی آپ کی ابتدا کے بغیر، آپ کے انیشیٹو کے بغیر، آپ کے ارادے کے بغیر آپ کو کسی غلط سمت میں لے جائے۔ لیکن کتنے دوست ہیں، کتنے احباب ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ دیکھیے کہ ایک سیاستدان کے گرد جو خوشامدی جمع ہو جاتے ہیں، بعض وقت قوموں کو تباہ کروا ڈالتے ہیں اس کے نتیجے میں، لیکن وہ پہلے اپنے آپ کو خود غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ مذہب کو چھوڑ دیجیے آپ، یہ تو عام مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ جب وہ اپنے ارادے کو کمزور کر لیتا ہے تو بعض اوقات اس کے دوست اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، احباب اثر۔ اس وقت دیکھیے آپ اپنی نئی نسلوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان کے اوپر کیا صرف ان کا باطن اثر انداز ہوتا ہے؟ ان پر ٹیلی ویژن اثر انداز ہو رہا ہے، ان پر ریڈیو اثر انداز ہو رہا ہے، ان پر مواصلات کے ذرائع اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بیرونی تہذیب اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہر چیز، میں کسی اچھے اور برے کی پہلو کی بات نہیں کر رہا، اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ جو میڈیا آپ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا ہے وہ اثر انداز نہیں ہو رہا؟ تو اس وجہ سے یہ بات کہ انسان اپنے اندر سے خرابی کی ابتدا کرتا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ قدم چلتا بھی خود ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر باہر کی محرکات اور چیزیں بھی فوری طور پر اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہیں۔ کہ جو کاز ہم خود پیدا کر رہے ہیں سر، اس کے ایفیکٹس ہمارے کازز کی وجہ سے۔ جی ظاہر بات، میں نے تو بار بار اسی طرح توجہ دلائی۔ کس طرح وہ نتھی کر سکتے ہیں سر؟ یہ بات ہے، آپ کیوں نتھی کریں؟ اپنے آپ ہی کو مجرم ٹھہرانا چاہیے۔ یہ تو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ جس وقت میں نے اپنے آپ کو غلط کر لیا، غلط راستے پر ڈال لیا، اس کے بعد وہ کیا چیزیں جو باہر سے اثر انداز ہوں گی۔ پھر یہ باہر سے جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، یہ بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو غلط راستے پر نہیں لے جاتی، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتی ہیں۔ یعنی ایک برا دوست کیا کرے گا؟ آپ کو ترغیب دے گا نا، بات کرے گا، دلائل دے گا، قبول تو آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ تو آخر تک انسان ہی کر رہا ہوتا ہے جو کچھ اس نے کرنا ہے، لیکن یہ بات کہ اثر انداز ہوتی ہیں دوسری چیزیں۔ یعنی میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شیطان پر یا کسی دوست پر ذمہ داری ڈال کے فارغ ہو جائیں، نہیں، ارادہ تو آپ نے کیا، اپنے اختیار کو استعمال کیا، لیکن گرد و پیش کے اندر سے جو چیزیں مؤثر ہو رہی ہیں ان کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے سر، جو کنسیکوینسز نکل رہے ہیں سر، اس کے تحت ہم نے اپنے سیکوینسز تو مرتب کرنے ہیں سر۔ جو نتائج نکل رہے ہیں وہ تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ابتدا آپ نے کی اور مسلسل اپنے ارادے کو غلط بھی آپ نے استعمال کیا، ترغیب دوسرے نے دی، آپ نے اس کو قبول کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قاتل ہو جائے، عدالت میں پیش ہو، قتل ثابت ہو جائے، اس کے بعد وہ یہ کہے جی بات یہ ہے کہ میں نے قتل کرنے کا ارادہ تو کر لیا تھا، لیکن بہت سے دوست مجھے مل گئے جنہوں نے مجھے ترغیب دے قتل کروا دیا، آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اس لیے معاف نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترغیب دی گئی،
ترغیب دینے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان کو اتنا زیادہ ارادہ اور کنٹرول دیا گیا ہے کہ وہ اگر اپنی صحیح تربیت کرتا تو کبھی اس ترغیب کو قبول نہ کرتا۔ عام صاحب لیکن ہر بندے کی ول پاور یونیفارم تو نہیں ہوتی نا؟ اتنی ضرور ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی ترغیبات کا مقابلہ کر سکے، لیکن جس طرح آپ باقی ساری صلاحیتوں کو پالش کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک آدمی مصور پیدا کیا گیا، ایک آدمی شاعر پیدا کیا گیا، صلاحیت تو اللہ نے دے دی، لیکن صلاحیت کو پالش کرنا، اس کو نشو و نما دینا، یہ تو انسان کا کام ہے۔ ارادے کا معاملہ بھی یہی ہے، ارادہ ایک صلاحیت ہے جو آپ کے اندر دی گئی ہے، اس ارادے کو مضبوط بنانا، محکم کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ غریب آدمی اور امیر آدمی کی ول پاور سیم ہوتی ہے؟ بعض اوقات غریب آدمی کی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر آدمی ایسی سہولتوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آہستہ آہستہ اس کے ارادے کی قوت کمزور ہونی پھر شروع ہو امیر جاتی ہے۔ آدمی کا کیا قصور ہوا کہ وہ شیطانی ترغیب میں آ گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قصور تو اصل میں بالکل ابتدا میں موجود ہے ہر ایک کا، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ وہ کیا؟ یعنی ایک آدمی جس کو آپ فرض کر لیجئے کہ اچھا ماحول نہیں ملا جی، اور اس کو اچھی ترغیبات نہیں ملی تو قصور میں ذرا کمی آ جائے گی۔ اس کے لحاظ سے اللہ بھی معاملہ کرتا ہے، انسان بھی معاملہ کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی ارادہ ہے وہ آپ ہی کا ہے۔ یعنی وہ امیر آدمی بھی کہ جس کے ارادے پر بے شمار چیزیں اثر انداز ہو گئی ہیں، وہ غریب آدمی جس کے ارادے پر بے شمار چیزیں اثر انداز ہو گئی ہیں، اثر انداز ہوئی ہیں۔ اگر وہ ان کو اثر انداز نہ ہونے دیتا تو اس کے اندر اتنی قوت، اتنی صلاحیت موجود تھی، لیکن جیسے کہ ایک صاحب نے یہاں سوال کیا تھا، اگر وہ اس درجے میں کمزور ہو چکا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر ایک بیماری کسی کیفیت ہے، مریض ہو چکا ہے، تو آپ دنیا میں بھی معاف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے عدالت بھی اس وقت کہتی ہے کہ نفسیاتی مریض ہے تو اس کے معاملے میں اب سختی سے کام نہیں لیا جائے، یہی معاملہ خدا بھی کرتا ہے۔